یوں کہہ لیتے ہیں آپٹمسٹک ہو کے, ذرا رجائیت پسند ہو کے, ذرا امید افزا بات کرتے ہیں, اس دور میں اس سنت کو تازہ کرنا ایک جذبہ یہ ہو سکتا ہے. کیا یہ جذبہ مقبول نہیں ہے؟ آنسر از یس, یہ جذبہ بہت مقبول ہے. پھر دوسری بات کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ جن کے حلق سے کچھ نہیں اتر سکتا, وہ سوال نہیں کر سکتے, ان کے گھر میں آپ کی طرف سے کچھ پہنچ جائے, یہ جذبہ مقبول ہے؟ جواب ہاں ہے, نفی ہو نہیں سکتا, نہ ہو نہیں سکتی. تیسرا کہ وہ جو دستے سوال بلند کرنے کے لیے, اپنا ہاتھ پھیلانے کے لیے اپنے کپڑے اور لفافے لے کے گلی گلی میں ایک ایک در پہ جا کے دستک اور صدا لگاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ مجھے بھی اس گوشت میں سے کچھ دے دو, کیا ان کو ملنا چاہیے؟ ہاں ضرور ملنا چاہیے. اور یہاں میں ایک دو واقعات کوٹ کرنا چاہتا ہوں شارٹلی. ایک حدیث شریف ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے, صحاح ستہ میں یہ حدیث شریف, اس میں آیا ہے کہ جب آخری حج کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 200 کے قریب اونٹ یا جانور لائے گئے, ان کو قربان کیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات اس موقع پہ ارشاد فرمائے. یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے. پہلا حکم کہ ان کا گوشت تقسیم کرو. دوسرا حکم کہ ان کی کھال جو قصاب ہے اس کو معاوضے میں مت دینا. اس کی کوئی چیز معاوضے میں نہیں دی جا سکتی, قربانی کے گوشت میں سے کوئی حصہ معاوضے میں نہیں دیا جا سکتا. معاوضہ اس کا بالکل علیحدہ ہے. آپ ویسے کسی کو دینا چاہیں جس نے کاٹا آپ کا گوشت, بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس نے آپ کی خدمت کی, یہ اور بات ہے, ویسے دینا چاہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ معاوضے میں نے اس کو کھال دے دی, معاوضے میں میں نے اس کو سری پائے دے دیے, معاوضے میں میں نے اس کو فلانا حصہ دے دیا, وہ قربانی کا درست طریقہ نہیں ہے. جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے مطابق کوئی حصہ آپ نہیں دیں گے. اور تیسری بات, کھال فروخت نہیں ہو سکتی. کھال آپ اسی طرح تقسیم کریں گے جس طرح آپ نے گوشت تقسیم کیا, فی سبیل اللہ. اور طے شدہ لوگ ہیں کہاں جائے گی, وہ کیٹیگریز میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک اور دوسرا جو ہے, کیا ایسے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اسوہ حسنہ بھرا ہوا نہیں ہے کہ اپنی شکم پوری کی بجائے اپنا کھانا, بچوں کی شکم پوری کی بجائے ان کا پیٹ بھرنے کی بجائے ان کا کھانا, گھر کے اندر جو پڑا ہوا تھا جب کوئی سوالی آ گیا تو سوالی کو دھتکارا نہیں, اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. بہت دن پہلے ایک بات میں نے کہی تھی اسی جگہ, آج پھر وہ میں آپ سے اس موضوع پہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایسا سوالی آئے تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ اگر میرے حضور ہوتے تو اس سے کیسا سلوک کرتے, اگر رحمت للعالمین ہوتے تو وہ سوالی کو کیا دے کے لوٹاتے, اگر محسن انسانیت ہوتے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس سے کیسا سلوک کرتے. ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے, سنت کی پیروی تو کر سکتے ہیں نا, اس راستے پہ چل تو سکتے ہیں. یہ سوچا کریں, میں بھی سوچا کروں, آپ بھی سوچا کریں, ہم سب سوچا کریں, تو آپ یقین کیجئے کہ کم از کم ایک چیز کی ہمیں تسلی ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ اپنے عمل کے ذریعے, اور یہ بھی دیکھیے معجزہ اعجاز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار ایسے انبیاء آئے جن کی عمریں بہت لمبی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عرصہ تبلیغ کا ملا, لیکن وہ اپنے پیغام جو اللہ نے ان کو دیا اس کے مطابق شریعت پر مبنی ایک معاشرہ اور ملک تشکیل دینے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت یا سعادت نہیں دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ جو کچھ آپ لے کے آئے, یثرب کے اندر مدینہ النبی کی صورت میں پہلی ریاست بنا کے ہمیں بتا کے چلے گئے کہ سیاست یوں ہے, ریاست یوں ہے, حکومت یوں ہے, ولایت یوں ہے, امامت یوں ہے, عبادت یوں ہے, تجارت یوں ہے, معیشت یوں ہے, معاشرت یوں ہے. یہ اگر نمونہ ہم سامنے رکھیں تو پھر ہمیں بہت کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے ہی موقع پہ جگہ جگہ جانے کی بجائے, کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صرف اس طرف اگر دیکھا جائے, اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے, تصور کی آنکھ سے ان کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کیا جائے, اس میں محبت بھی ہوگی, تابعداری بھی ہوگی, عشق بھی ہوگا, نسبت بھی ہوگی, سنت بھی ہوگی, اور اس کی پیروی بھی ہوگی. تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اسی موضوع پر, اور
सूरत अल-कौसर की वर्स नंबर 2, it's a very short verse. Therefore to thy Lord turn in prayer and sacrifice. کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی دو. قربانی کا مضمون میرا دل چاہتا ہے اس پہ بہت ساری اور بھی بات ہو. اس طرح سے اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے اور اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. بہت بڑا موضوع ہے. جو سمجھ آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ قرآن کھولیں گے مجھ سے زیادہ بہت آسانی سے آپ خود سمجھنا شروع ہو جائیں گے. قربانی ذاتی خواہشوں، ذاتی ضرورتوں، ذاتی ترجیحات اور ذاتی مطالبات سے شروع ہوتی ہے اور بہت بڑے لیول پہ کبھی محلے میں، کبھی صوبے میں، کبھی ملک میں اور کبھی بین الاقوامی سطح کے اوپر. آپ دیکھ لیجئے جو مال قربان کرنے والے ہیں، اسلام پاکستان سے پہلے اگر کسی نے کوئی چیریٹی بنائی تھی وہ چلا گیا، نہیں رہا. گنگا رام اسپتال ادھر ہی ہے. آج اگر کوئی اس راستے پہ چلے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ جو مخلوق کی بھلائی کے کام کرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے. بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات، یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سوالات و جوابات کا جو سلسلہ ہے اس طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ناظرین، آپ کے سوالات اور تبصرے کے لیے آپ ہمیشہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے liq@atv.com.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں خط اگر لکھنا چاہیں تو پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد پاکستان. اب حاضرین کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کی اپنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے، ایگزیکٹلی جو ہے گیون اے ملٹی ڈائمینشنل کنسیپٹ جی دس یہ جو سیکریفائس ہے، یہ جو قربانی ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر اس کو اور ایلبوریٹ کر دیں. یہ جو انسانی جان کی حرمت ہے، اس کا جو تصور ہے، ایک تو وہ معاملہ جو آپ نے قربانی کے حوالے سے بتائی، چونکہ ایک نیا کنسیپٹ ہے، وہ بہت ہی باتیں آپ نے وہ کی ہیں جو شاید جو ہم بیٹھے ہیں ہماری ذہن میں اور فکر میں اور تصور میں بھی نہیں تھی. انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے موجودہ تناظر میں اور موجودہ ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو قیمتی، معصوم اور بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور جو کنسیپٹ ہے، اگر اس پہ تھوڑی سی آپ اور روشنی ڈال سکیں. جی، بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. دیکھیے، جس جون کا، یعنی جس حلیے کا اور جس پنجرے کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا سیدنا آدم سے لے کر محسن انسانیت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، وہ کیا ہے؟ انسانی بدن ہے اور انسانی جسد ہے اور انسانی جسم ہے، جس میں انبیاء کا انتخاب کیا گیا کہ ان کو بھیجا جائے. اللہ رب العزت کی بے شمار اور مخلوقات ہیں جو شاید ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں. ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جن ہے. تو کسی اور مخلوق سے میں بھی کوئی ہدایت والا آ سکتا تھا، لیکن شاید ہم سمجھتے کہ پھر یہ ہدایت اس مخلوق کے لیے، اس مخلوق کے لیے نہیں ہے. جب ہم میں سے کوئی باپ بھی تھا، کوئی بیٹا بھی تھا، کوئی بھائی بھی تھا، کوئی تاجر بھی تھا، کوئی رہنما بھی تھا اور کوئی مصلح بھی تھا، اور وہ پھر نبی تھے اور وہ رسول تھے، تو بات آسانی سے انسانوں کے لیول پہ سمجھ میں آنے والی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ جو اسلام کو یا کسی اور ایسے سچے مذہب کو اس سے پہلے گزرنے والے کو اس دور میں مانتے تھے، یا سچائی کی طرف آنے والا آج بھی کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ صرف ہم ہی ہیں، کوئی اور نہ ادھر آئے، سارے